اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ لقمان کی، اور حدیث رسول بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ آیت قرآن کی سورہ لقمان۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، قرآن شعر نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، قرآن۔ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، 7 براعظموں کی زمین کاغذ بن جائے، زمین پہ جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، ابتدائے انسانیت سے انتہائے انسانیت تک سارے انسان لکھتے رہیں، جن حساب کرتے رہیں، تو قرآن کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ۔ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کی زمین کا کاغذ لکھ لکھ کر ختم ہو سکتا ہے، اس 7 براعظموں کی زمین پہ جو درخت ہے لکھ لکھ کر گھس سکتے ہیں، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ دیکھیے، اگر کسی محلے میں فوتیدگی ہو جائے، وہاں فقیر بھی نہیں جاتا، تو آج جس کی تاج پوشی ہوئی ہے، تعارف تھوڑا کرا دوں؟ بولو پیچھے والے۔ آج کے دن جس کی تاج پوشی ہوئی ہے، اس کا تھوڑا تعارف کراؤں۔ یہ کون ہے؟ پہلے حدیث سن لیں۔ حدیث میں نے ان آنکھوں سے پڑھی ہے، ان آنکھوں سے، کہ پیغمبر فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ، من قال یا علی مرۃ واحدہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مومن ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، آئے من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب ایک مرتبہ انسان کہتا ہے نا یا، سارے بولیں نعرہ حیدری، یہ ایک مرتبہ تیرا نبی فرما رہا ہے، چھٹا صادق امام روایت کر رہا ہے، فثوابہ کا ثواب ہے۔ تجھے پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن، ان الذی اختمہ، نبی محمد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو میں 16,000 مرتبہ ختم کروں، تلاوت کروں، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیں، اس کا ثواب میرے بھائی علی کا موالی موالی موالی۔ جب دل سے کہے گا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھے قرآن کا ثواب، فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ یا تو تھوک کے حساب سے، پرچون نہیں، تھوک کے حساب پہ۔ تیرا چوتھا امام فرماتا ہے من ثبت علی ولایت علی بن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا ہے۔ کمال الدین میں یہ حدیث موجود ہے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں، 11 اماموں کے زمانے میں نہیں، ابھی بھائی بیٹھے ہیں، ہمارا غائب ہے نا، جو ہمارے غائب
من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت میں ثابت قدم رہا، تو امام فرماتے ہیں فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بدر وَأُحُد، 1000 بدر اور احد کے شہیدوں کا ثواب اکٹھا کرو جو اس وقت علی کی ولایت میں ثابت قدم ہے۔ تیرا چوتھا امام فرماتا ہے اسے 1000 شہدائے بدر اور شہدائے احد کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کتنا ثواب ہے۔ تعارف کراتا ہوں یہ کون ہے جس کی آج تاج پوشی ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ بولو بولو۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ ثواب اکٹھا کریں۔ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے 16,000 پڑھا ہوا نبی کا قرآن، میرا اور مفتی کا نہیں۔ یہ کون ہے جس کی تاج پوشی؟ اول و آخر علی۔ یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم در ثانی زہرا کا چھوٹا سا، اس پہ بھی یہ اول کیسے ہے یہ آخر کیسے ہے، ایک اشرہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المخزونۃ علی، امانۃ المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، اول العابدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، الارض البطین علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار حکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل دین علی، تمام نعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی۔ نہیں سمجھا؟ جشن ہے نا جشن۔ ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی، جدول الحساب علی، جواز الصراط علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل و لواء الحمد علی، حاکم و یوم الدین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر دیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبۃ علی، حجت اللہ و محجت علی، اعلام الہدی و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی۔ مبدأ الوجود و غایت علی، اس کائنات کی ابتدا بھی علی سے ہوئی، انتہا بھی علی۔ قدرت الرب و مشیت علی، اسم اللہ المضی علی، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ ہاں، اسم اللہ الرضی علی، اللہ کا پسندیدہ اسم علی، وجہ اللہ المضی علی، اللہ کا روشن چہرہ علی، جنب اللہ العلی علی، اللہ کا بلند والا پہلو علی، قلب اللہ الوعی علی، اللہ جو ہے دل تمہارے دل کی دھڑکنیں سننے والا اللہ کا دل علی، اذن اللہ الوعیۃ علی، تمہاری سرگوشیوں کو اللہ کو سننے والا اللہ کے کان علی، عین اللہ ناظرۃ علی، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی، عین اللہ ناظرۃ علی، لسان اللہ ناطقۃ علی، اللہ کی بولنے والی زبان علی، ید اللہ مبسوطۃ علی خلقی، اس پوری کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ علی۔ توجہ ہے؟ بس ایک جملہ غدیر کا کہنا چاہتا ہوں۔
دیکھیے اگر دیگ پکی ہو نا، پکی ہوئی ہو تو جو ہے حضور اس کے ذائقے کے لیے ایک چمچ ہی منگائیں گے، بس دیکھیں اس کا ذائقہ کیا ہے، نمک صحیح ہے، مرچ صحیح ہے، مسالہ صحیح ہے، چمچ میں ذائقہ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری دیگ کھانے سے بدہضمی ہو جائے گی۔ تو ولایت علی کی دیگ کے بس ایک چمچ پیش کرتا ہوں، ذائقہ پوری دیگ کا آ جائے گا۔ بھائی توجہ ہے؟ آہا ہا ہا، بڑی خوشی کا دن ہے۔ قرآن مجید میں آیت تھا صبغۃ اللہ، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، لائیو میں لگا ہوا ہے، شرق غرب شمال جنوب دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030683000172۔ اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا کوئی آدمی اس کا جو ہے نا اثرات دیکھنا چاہتا ہے، صرف مجھے اس میسج کر دینا، اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا، متن بھی بھیج دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے صبغۃ اللہ، صبغہ کا معنی ہے رنگ، کلر، خضاب، یہ صبغہ کا معنی ہے۔ عربی میں صبغہ کہتے ہیں، انگریزی میں کلر، اردو میں رنگ۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے صبغۃ اللہ، میری طرف دیکھیں، صرف میں نے ایک چمچ ہی پیش کرنا ہے، دیکھ آپ کو دکھا کر بدہضمی نہیں کرانی۔ مولا اس دن کا واسطہ، یہ میں خوش آمدن دعا نہیں مانگ رہا، ملک صاحب کا اور میرا غدیری سیگا پڑا ہوا ہے۔ اب ملک صاحب کے لیے دعا جو ہے میں ایسے ہی میں مانگی ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں۔ ملک صاحب کے بچوں کو ایسے دیکھی جب سیکھا ہے غدیری جس میں بغض ہے ہی نہیں، یہ جو نسبی ہے رشتہ ہے اس میں بغض ہے، جائیداد کے بغض، غدیری میں کون سا بغض ہے؟ تو لہذا ہر سال دعا مانگتا ہوں میرے اللہ اس قرآن کا واسطہ اور اس سید کا واسطہ جس کا آج جشن یہ منا رہے ہیں۔ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا وارث الایمان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تجھے واسطہ تیرے اس دادے کا کہ جس کا جشن میرا بھائی ممتاز یہ منا رہا ہے، تو مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں سید رباب کی گود کا، وہ بیٹی جب اس کے سامنے میں جاتا ہوں مجھے شرمندگی آتی ہے، تو بڑے ہی کریم ہے۔ اس بی بی کا واسطہ جو بی بی خانہ کعبہ سے لے کر باہر نکلی تھی، اس بی بی کا واسطہ کہ اس بیٹی سے مجھے اور بھائی ممتاز ہمیں سفرو کر اور اصغر کا صدقہ ہماری اس بیٹی جو ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ ہے، یہ جو انہوں نے گھر بنایا ہے، حسین کا گھر بنایا ہے، مولا اس حسین کے گھر کا واسطہ، اس کے لا تعداد اپنے زمانے کا امام اپنے ظہور تک ان کو لشکر عطا فرما کہ مولا تو بڑے ہی کریم ہے نا، لیکن اس حسین کا واسطہ جس نے کربلا میں تیرے لیے کچھ نہیں بچایا، اس سیدہ کا واسطہ جس نے حسین کے لیے کچھ نہیں بچایا، اس بیٹی کو گود میں جو ایک لشکر عطا فرما، اس حسین کے گھر کا وہ خادم ہو۔ اور مولا ڈاکٹر صاحب کی عزت، سرکار عباس کی عزت کے صدقے ہمیشہ مولا اس کی حفاظت فرمائے۔ بس ایک جملہ سن لیں، بہت قیمتی سا جملہ، وقت بھی نہیں ہے ویسے لیکن یاد کریں گے، صرف ایک ہی جملہ پڑھوں گا، ایک چمچ۔ آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جی چمچ، کہ اگر تو نے یہ فعل نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ موالی بیٹھے ہیں، موالی نہ جو بلاغہ میں حدیث ہے ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ
مولانا جو بلاغہ میں فرماتے ہیں ہمارے حلالی موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہوتا، یا اس کی زبان بتاتی ہے کہ اتنی کے اندر کتنی محبت ہے، یا اس کا چہرہ کھل کر بتاتا ہے کہ آج علی کا جشن ہے۔ توجہ فرمائے ایک صرف چمچ حیدری، ایک چمچ دیگ نہیں چکھاؤں گا، ایک چمچ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا۔ اب ایک سوال ہے، سوال، کیا اللہ کو شک تھا؟ دیکھیے 23 سال اللہ نے توحید کو متعارف کرایا، رسالت کو متعارف کرایا، قرآن کی عظمت کو متعارف کرایا، فروعات سارے بھیجے، اصول بھیجے، سختی نہیں کی۔ بھائی بولو یار کیا ہے سختی؟ اس کو قرآن کو میں نے 2 مرتبہ لکھا ہے، میں نے الفوائد الذہنیہ، بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، تیرے سامنے ایک ذمہ دار آدمی ہوں، تیرے سامنے نہیں، میں زمانے کے امام کے سامنے بھی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرا عقیدہ نہیں ہے، میری تحقیق ہے کہ یہاں زمانے کے امام آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں، کہ اس کے دادے کی تاج پوشی کا دن ہے۔ 23 سال نبی نے تعارف کرایا۔ تعارف نبی کے پہلے سن لیں، نبی نے ایک مقام پہ فرمایا لو ان رجلا جا یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص محشر میں 70 نبیوں کا عمل لے کر آ جائے، 70 نبیوں کا، ان کے وشواسی عمل نہیں ہوتے، میرا وشواسی عمل ہے، ولم یقبل اللہ منہ، اللہ اس کے 70 نبیوں کے برابر بھی اگر اس کا عمل ہوئے، ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا، الا بولایتی و ولایت علی بن ابی طالب، جب تک میری اور علی کی ولایت کا عمل نہ ہوا۔ توجہ ہے پیچھے والوں؟ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ کبھی نبی نے کہا لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین، اگر ملائکہ مقرب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور انبیاء مرسل نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا علی بغض ولایت علی، کیا سن رہے ہیں یار؟ کہ اگر ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل بھی اگر علی کے ولایت کے بغض پہ اکٹھے ہو جاتے، لعذبہم اللہ فی النار، اللہ ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل کو بھی علی کے بغض میں جہنم میں پھینک دیتا۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ پہلے 23 سال کیا تعارف کرایا، یہ کم تھا؟ نبی نے فرمایا لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، نبی فرماتے ہیں کہ آدم کی پوری اولاد اگر تمام انسان علی کی ولایت پہ اکٹھے ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، نبی پہلے یہ حدیث سے سنے، اتنا کچھ پہنچانے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے میری رسالت ہی نہیں کی۔ دیکھو اہمیت،
نبی فرماتے ہیں کہ مثل الذین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم، جو مومن علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ بولے بولے اندر سے ولایت دکھائے مجھے کتنی اندر ولایت ہے۔ جو آج کے دن بھی جو چہرہ مسکرائے گا نہیں پھر سال پورا مرجھائے رہے گا۔ جی خیر ہو، خیر ہو، مولا تک پہنچے ہاتھ۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر حوالہ چاہیے یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے۔ شعر نہیں پڑھ رکھا ہو، تخیل کر گئے، خطابت کا جملہ یا نہ میرے بابے کا جملہ ہے، یا قرآن ہے یا کلام معصوم ہے۔ توجہ ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، کمثل ابلیس، کمثل ابلیس، کمثل ابلیس بالسجود فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ ابلیس ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ۔ نبی فرماتے ہیں یا دن دوبارہ پڑھو، تسی سن سو پوچھے پیچھے والے نہیں، کچھ لوگ بول نہیں رہے۔ جو زبان آج علی کے جشن میں اشش کرے گی، لو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا، کمثل ابلیس، وہ ابلیس کی مانند ہے، فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح شیطان۔ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اور پھر ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے، یہ سید ساجد تقوی پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے، میں نے نمبر دے دیا ہے کہ یہ نمبر ہے، مجھے ڈرائنگ کرنا کہ یہ حوالہ چاہیے، 1 منٹ میں بھیج دوں گا۔ لیکن ہدایت کے لیے تو نے خود گود پھیلانی ہے۔ وہ آیت سامنے آ گئی، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ اور ہے، رنگ اور ہے، صبغت اللہ، اللہ کا خضاب، اللہ کا کلر، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے، اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے، اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے۔ تو امام معصوم سے حدیث جا کر دیکھنا، تفسیریں پڑھنا، پوچھا گیا کہ اللہ کا یہ رنگ کیا ہے؟ اللہ نہیں، اللہ رنگ اور ہے، اللہ اور ہے، یہ اللہ کا صبغہ کیا ہے؟ امام معصوم الصبغۃ یا معرفت علی بالولایہ، علی کی ولایت کی معرفت اللہ کا رنگ۔ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ علی کو پہچاننے کے لیے نبی نے کہا تھا ما عرف اللہ، اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا الا انا و علی، یا میں اللہ کو جانتا ہوں کہ اللہ کیا ہے، یا علی جانتا ہے۔
وما عرفنی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ میں آ رہی. الا اللہ و علی، میری حقیقت یا علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں یا علی ولا نذیرک الا انا، تیرا نذیر کوئی نہیں ما سوا میرے، ولا مثلی الا انت، میری مثل کوئی نہیں ما سوا تیرے. حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. لو ایک بات سنیں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کو میں نے 2 مرتبہ تفسیر جب لکھی ہے، دعا کریں ڈاکٹر صاحب کے ذمہ میں نے لگایا تھا مجھے ٹرسٹ صاحب سیدہ دینہ بنا دیں، اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. میں نے پہلے دن آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب کام شروع کیا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر یہ مکمل ہو گیا اس کی انکم میں اور میرے بچے نہیں کھائیں گے، مولا علی کی ولایت کے ماننے والی بیوہ عورتیں کھائیں گی. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کہیں کہ مجھے ٹرسٹ صاحب سیدہ دینہ بنا دیں، مجھے تو سال ہو گئے کہتے ہوئے، تو میں اس کو وقف کروں گا، شام دوں گا وہاں پہ ہائی کورٹ میں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی انکم ہوگی آپ کی بیوہ عورتوں کے. آج میں قائم ہوں، یہ ہاتھ میں قرآن لے کر گیا، حدیث پڑھ رہا ہوں. مقدمہ تفسیر برہان، نبی فرماتے ہیں من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی، جو علی کی ولایت کا جہود کرے گا. ایک لفظ ہے جہود، ایک لفظ ہے انکار. انکار وہ کرتا ہے جو جانتا نہیں. سنو پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ انکار وہ کرتا ہے جو، جہود وہ کرتا ہے جو جاننے کے بعد انکار کر دیتا ہے. جو جاننے کے بعد انکار کرتا ہے اسے پاکستان کی لغت میں، عربی کی لغت میں مکثر کہتے ہیں. بابا میں عرض کروں، ایک میں نے کبھی بات نہیں کی. ایک غریب آدمی تھا جس کا گھر کیڑوں مکوڑوں والا تھا، مٹی کا گھر تھا، کچا گھر تھا. وہ کسی محلے سے گزرا تو آگے میت پڑی تھی، بیویاں رو رہی تھیں. تو کہاں جا رہا ہے؟ مٹی کے گھر میں جا رہا ہے، وہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے، چاروں طرف مٹی مٹی ہوگی. تو کہا، تو جو بیٹا کہتا بابا یہ میت ہمارے گھر تو نہیں آ رہے، کیونکہ ہمارا گھر مٹی کا ہے. میں کسی کو مقصر نہیں کہہ رہا، جو اگر گھر اپنے میت لے جاتا تو لے جائے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ تو مقصر ہے. جو یہاں پہ آئی ہوا ہے مولا علی کے وہ صاحب ولایت کے ماننے والے. نبی فرماتے ہیں من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی، ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیتہ. ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم. نبی حدیث، شعر نہیں آئیے ملتان کا، حدیث. نبی فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کو جاننے کے بعد انکار کرے گا، جاننے کے بعد جہود کرے گا، اس نے میری نبوت کا انکار کیا. جس نے میری نبوت کا انکار کیا، جس نے میری نبوت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. میں ہاتھوں میں قرآن لے کر حدیث پڑھ رہا ہوں اور کہتے ہیں ما بن عبد لقی اللہ وہو جاہد ولایت علی. معاشر میں کوئی آدمی ایسا آ گیا کہ جس نے علی کی ولایت کے انکار میں، علی کی ولایت کے انکار میں اگر کوئی آدمی آ گیا لقی اللہ سے ملاقات کی، جتنے بھی اس کے اعمال ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، جو کچھ بھی اعمال کی ہوں گے وہ عمل نہیں ہوں گے، بتوں کی پوجا ہوگی علی کی ولایت. نہنو ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے ہم. کتنا تعارف ہے.
نبی کے اس نبی نے تو یہاں تک کہا یا علی انت منی بمنرت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ 23 سال تعارف کراتے رہے، میں نے 100 گھنٹہ ولایت علی پہ 100 گھنٹہ سڈنی آسٹریلیا میں پڑھا ہے۔ مقصد ولایت، ضرورت ولایت، مقام ولایت، عظمت ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت، یہ ولایت کا چیپٹر اتنا ہے کہ وہ ختم ہو سکتا علی کی ولایت کا توجہ ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میری آواز آ رہی ہے؟ اگر تو نے یہ نہ کیا، اللہ سائیں کیا اتنی جو سختی کر رہا ہے، کیا نبی ویسے کہہ دیتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ویسے کہتا کہ یہ کرو تو نبی نہ کرتا؟ بولو یار کچھ صحابی منہ سے بولے، نبی اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتا؟ یہ سارا دین تو پہنچا دیا، سارا دین۔ اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، جو صرف انسان یہ گمان کر دے کہ مصطفیٰ پہ دین مکمل نہیں ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ سب کچھ نبی نے پہنچایا، اور آخر میں اور اس کے بعد جب کہا نا من کنت مولا فاز علی مولا، فوراً آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی دین اتمام ہے، یہی نعمتیں ہیں یا مکمل ہو رہی ہیں۔ اللہ نے اتنی سختی کیوں کی؟ اب ایک میزان سن لو نہج البلاغہ سے، لا تقربوا بالنوافل، توجہ ہے، اذا اضرت الفرائض، جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مستحب کا بجا لانا حرام ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے، جہاں واجب فوت ہو رہا ہو واجب، وہاں مستحبات کا بجا لانا، سارے بولو۔ مثال دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ، روزے، ایک آدمی کہا میں تو سنتی مستحبی روزے رکھوں گا، یہ رکھنا حرام۔ یہ سمجھ میں آئیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، میں حج پہ جاتا کہتے ہیں میں حج کے احرام نہیں باندھتا، میں مفردہ کے عمرہ مفردہ کے، یہ اس کے حرام ہے۔ اگر صبح کے سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت باقی ہیں، سنت پڑھنا حرام ہے۔ توجہ ہے؟ آپ ایک بس آخری جملے، آپ کے پروگرام ہے، آپ کو مولا خیریت سے لے جائے۔ بڑے تعلق ہے اس آدمی کے ساتھ، کیونکہ میں جس آدمی کے ساتھ تعلق بناتا ہوں وہ مجھے بالکل صرف نسب، چونکہ ایک مجبوری ہے کہ مجھ پہ صدقہ حرام ہے، وہ ان پہ حلال ہو نہیں سکتا، مجھ پہ صدقہ حلال نہیں ہو سکتا، باقی بہت تعلق ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بیٹھے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہے میری دین اور دنیا کی بہن، اس سے زیادہ میں کیا کہتا ہوں؟ اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس طرح اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں۔ اسی طرح بھائی ملک صاحب جو ممتاز صابر کے بچوں کو میں اپنے بچے سمجھتا ہوں، میری مجبوری ہے، سیگا غدیری پڑا ہوا ہے، معاشر میں اکٹھے ہوں گے، جدھر بھی جائیں گے اکٹھے ہی جائیں گے۔ یہ میرا دامن پکڑ کو میں پکڑوں، اکیلے نہیں جانے دوں گا، جنت میں جائیں گے تو مجھے بھی لے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جہاں مستحب، جہاں واجب فرض فوت آ رہا ہو وہاں مستحب کا بجا لانا، سارے بولو۔ جو نہیں بولے گا پھر قبر میں اسی زبان کو کیڑے پڑیں گے۔ مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں، واجب جہاں فوت ہو رہا ہو۔ نبی نے جب یہ آیت اتری نا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میری طرف دیکھیں حضور، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، باقی یہ میں پورا یہ امام بارگاہ بھر دوں جہاں پہ یہ حدیث ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی نے کیا کہا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یا علیو لو لم ابلغ ما امرت بہ،
کہ جس کا مجھے تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر میں محمد اس پہ عمل نہ کروں لحابط عملی، میرے محمد کے عمل چٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مستحب کا بجا لانا حرام ہے۔ جہاں واجب فوت ہو رہا مولا جی فرماتے ہیں وہاں مستحب کا بجا لانا حرام ہے۔ اور جس کی عدم تبلیغ میں 23 سید الانبیاء کی رسالت چٹ ہو جائے، جس کی تو اگر فما بلغت رسالت ہو، کیا اس نے کیا تھا کہ تو نے اگر یہ امر نہ پہنچایا تبلیغ کی، تو نے اس کی رسالت نہیں پی۔ وہ رسالت کیا تھی؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت اللہ کی رسالت۔ علی کی ولایت اللہ کی رسالت ہے۔ لاؤ اس کو، قرآن کو میں نے 2 مرتبہ لکھا ہے، ہاتھوں سے لاؤ۔ صرف علی کی رسالت، اللہ نے توحید کو رسالت نہیں کہا، فروات کو رسالت نہیں کہا، علی کی ولایت کو یہ میری رسالت ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے کہ لو لم ابلغ ما امرت بہی فی ولایت، تیری ولایت کے متعلق جو مجھے حکم ملا ہے اگر میں وہ تبلیغ نہ کروں میرے عمل چٹ ہو جاتے ہیں۔ جس کی عدم تبلیغ پہ اگر محمد تبلیغ نہ کرے، وہ اس کے نبی کہتا ہے میرے عمل چٹ ہو جاتے ہیں۔ جس عمل پہ، جس کو نہ ماننے پہ، نبی کو تبلیغ نہ کرنے سے اس کے عمل، نبی کے عمل نہیں رہتے، تو کیسے کہتا ہے کہ وہ مستحب ہے؟ بس آخری جملہ بھائی کو دوں، بھائی میری طرف اندر سے بڑی محبت سے سن رہا، لیکن اس کے بھی آگے سفر ہے۔ ملک صاحب میری طرف دیکھیں، ملک صاحب کافی، کیونکہ بعد آخری جملہ لو، یہ میرے ہاتھ میں قرآن۔ میرا نام سید ساجد حسین تکوی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0306 8300 172۔ کوئی آدمی، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے، کسی معصوم، ایک معصوم کی ایک حدیث لے کر آئے، اگر معصوم نے کہا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعہ ہی نہیں ہوں۔ علی کی ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت ہے۔ کیوں؟ حدیثیں بھری پڑی، چھٹے ماں فرماتا ہے کیوں؟ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اگر اللہ کی مستحب ہے تو پھر علی کی بھی مستحب ہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ پوسٹ مین آف آل محمد آذر ہے۔ میں جناح کیپ سر پہ نہیں ہے، امامہ ہے میرے سر پہ۔ جناح کیپ تو اگر جبرائیل بھی پہن کر آجو سے بھی تو کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اسے کہنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ ہے؟ بس ایک جملہ آخری دعا۔ کوئی آدمی پھر کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہاتھ میں ہے، قرآن شرق سے لے کر غرب، غرب سے شمال جنوب، لاؤ حدیث۔ نبی نے کہا ہو، 12 ائمہ میں سے کسی نے کہا ہو، غیر معصوم کا جتنا بھی قد اونچا ہوگا میرے لیے حجت نہیں ہے، اسے میں چھوڑ کر دوسرا لے سکتا ہوں۔ اگر معصوم، اگر اپنے زمانے کے امام کو چھوڑوں گا مرتد۔ لاؤ ایک حدیث جس میں کسی معصوم نے کہا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے۔ علی کی ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت ہے۔ کیوں علی کی ولایت؟
ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، اللہ کی لم یوبث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں دی۔ یہ میں نے کہا توجہ، آخری جملہ، تاکہ جو کرونا کے مریض ہیں ان سے تیر سے بچ جاؤ، کیونکہ باہر میں کرونا کے مریض جو ہے نا داخلی باطنی، پھر یہ بھی سوچتے جس نے کیا کہا کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، فرق سن لیں، پھر فتوہ لگا، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، فرق، اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے۔ اللہ مصدر ہے، علی منبع ہے، علی چشمہ ہے، مصدر اللہ ہے، اور جو علی کی ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے۔ جو اللہ کی ولایت ہے وہ علی کی ولایت ہے۔ اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک علی کو اس نے اپنا ولی بھی نہیں مانا، یعنی تو پھر نبی کہہ رہے ہیں کہ لو لم ابلغ، میں اگر تبلیغ نہ کروں جو مجھے حکم ملا ہے میرے احمال چٹ ہوتے ہیں۔ جو اتنا بڑا ولایت کا رتبہ ہے جس کی عدم تبلیغ پہ نبی کے احمال چٹ ہو جاتے ہیں، اس کو مستحب کہنا یہ کرونا کے مریض کی مرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔